اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کو یوں ہی پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اور ہمیں کچھ وقت یہاں گزارنا ہے، اور جب چاہیں جیسے چاہیں جو کچھ کریں وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سب کو دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تم جنت کی تیاری کرو، جنت کے اعمال کرو، جنت کے کارناموں کو چھوڑ کر اپنی دلیلیں قائم کرو، اس کے بعد ہمارے پاس اس حال میں آؤ کہ ہم تمہیں اعلیٰ درجے کی جنت اور جنت الفردوس عطا فرمائیں، اس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری کوئی ذمہ داری، کوئی نظام، کوئی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ یا تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ ہماری بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، میرے بندو تم یہی گمان کرے بیٹھے ہوئے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ہم اسلام کے نام پہ مر مٹنے والے نہیں ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی، ایسا ہے؟ شادی ہو جائے اور میاں بیوی الگ الگ رہیں، بچے ہو جائیں گے؟ بچے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ شادی ہوئی اس لیے تاکہ بچے ہوں، لیکن اس شخص سے بچے تھوڑی ہوں گے، بیوی ادھر مرد ادھر۔ جس مقصد کے لیے شادی ہوئی ہے اس مقصد کے کام میں جب تک اپنا آپ کو لگائیں گے کہاں سے بچے ہوں گے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس کافی ہو جائے گا اور جنت تو ہے ہی ہماری، جنت تو بنائی اللہ پاک نے ہے مسلمانوں کے لیے، ایسے ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو جی ساتھیوں، ہمیں یہ مقصد پہچاننا پڑے گا کہ ہمارا پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ ہماری من چاہی ہیں یا وہ رب چاہی ہیں، ہم اپنی طاقت سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم تو چاہتے ہیں سارا آدمی، ہمارا کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ میرا کالا بیٹا ہو، کالی بیٹی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے خوبصورت بچہ ہو، پہلے سے ہی پیدائشی ڈاکٹر ہو، پیدائشی مفتی بن کے آئے ہو، پیدائشی مالدار ہو جائے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو عزیز ساتھیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سب کچھ کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو بار بار توجہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے مستقل نبیوں کی بعثت فرمائی ہے، اور نبیوں کو مستقل مشقت میں ڈال کر دین کی راہیں ہموار کی ہیں اور دین پہنچایا ہے۔ ایسے نہیں، نبیوں نے کتنی پریشانی اٹھائی ہیں، کیسے کیسے حالات اس کے سامنے آئے ہیں، اس کے بعد مستقل آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کائناتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے مستقلاً قرآن کریم کے نزول فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے درخت اگے، نہریں جاری ہو جائیں، بھینسوں کے اندر دودھ پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک مقصد ہے مستقل کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، جس درجے تک سمجھنے کی ضرورت ہے اس درجے اس کو سمجھیں اور مستقل اس پر عمل کریں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کو صرف اور صرف اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کر اپنی اخروی زندگی کو سنوار لیں، دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا جا رہا ہے اس مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد میں لگ کر دنیاوی اور آخرت والی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ اس کے لیے مستقل آخری نبی اس پر قرآن کریم کے نزول ہوا ہے، مستقل صحابہ کرام رہے ہیں، اور قیامت تک قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ موجود رہیں گے۔
اس لیے موجود رہیں گے تاکہ قرآن کریم کو لوگ سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر پورا ایمان ہو، پورا یقین ہو، پورا اعتقاد ہو، اور اس پر اپنی زندگی کو سنواریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ مستقل ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کا انجام مدارس دے رہے ہیں، اس سلسلے کی ذمہ داری کو مدرسہ پورا کر رہے ہیں، جہاں قرآن کریم کو مستقل پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعظیم کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس پر عمل کرنے کو مستقل پریکٹیکلی طور پر سمجھایا جاتا ہے، لوگ اس کو سمجھیں۔ میرے دوستو جی ساتھ ہمارا کیا ہو گیا کہ ہمیں قرآن کریم سے کوئی محبت نہیں رہی، کوئی رغبت نہیں رہی۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس پر اس طرح سے عمل کر کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو کہ واقعی میں اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام سے اللہ پاک کس بنیاد پر، کس کام پر، کس وجوہات سے خوش ہوئے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو کلی طور پر پڑھا، کلی طور پر سمجھا، اور کلی طور پر اس پر ایمان، یقین، اعتقاد، توکل علی اللہ پوری طریقے سے جمایا، اور یہ ثابت کر کے دکھلایا اللہ کی عدالت میں صحابہ کرام نے کہ اے اللہ، قرآن کریم کا جو مقصد ہے، نزول کا جو مقصد ہے، اس کے ذریعے سے جو منشا آپ کی ہونی چاہیے تھی، اس منشا کو ہم نے پورا کر کے دکھلایا ہے۔ یہ مقصد تھا، اور ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے میرے دوست عزیز ساتھیوں، خاص بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں، اور ہم قرآن صحیح کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں لگاتے، اور بالکل بھی جگہ میں دل میں ایک جگہ پیدا نہیں کرتے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھیں۔ قرآن کریم صحیح نہیں پڑھیں گے تو نماز کہاں سے صحیح ہو جائے گی، اور جب نماز صحیح نہیں ہوگی کہاں قبول ہوگی؟ اللہ ہم پر کیا اجر دے گا؟ ہماری نمازوں پر کیا اجر ہمیں ملے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص کچھ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کے رکوع سجدہ وغیرہ اچھا نہیں ہے، قرآن کریم اس نے نماز میں اچھا نہیں پڑھا، اور جس طریقے سے اس کو نماز پڑھنی تھی اس طریقے سے نماز کو نہیں پڑھا، تو اللہ پاک کا فرمان ہے، حدیث کے مفہوم ہے کہ اس کی نماز کو پرانے اور بدصورت کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دو۔ اور حکم ہے اللہ کی طرف سے، نماز یہ کہتی ہے اللہ سے جس طریقے سے اس نے مجھے ضائع کیا ہے اسی طریقے سے تو اس آدمی کو بھی ضائع کر دے۔ کہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ ہم حالات سے کتنے لاچار ہو چکے ہیں، بے بسی کی زندگی، تباہی ہے، شرمندگیاں ہمارے سامنے ہیں، قرآن کریم کی عظمت ہمارے سینوں سے نکل گئی، غیروں کی عظمت ہمارے سینوں کے اندر داخل ہو گئی، کتنا پیسہ ہم غیروں پر خرچ کرتے ہیں، ہر آدمی قرضدار، ہر آدمی پریشانی میں ملوث ہے۔ اسلام کا اور دعوت کا، قرآن کریم کا، اللہ کی ذات سے تعلق کا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک مستقل واسطہ ہے، اور مستقل اللہ کی اس پر نصرتیں ہیں، مدد ہے۔ کیا مسلمانوں کے ساتھ وہ خدا نہیں تھا جو صحابہ کرام کے ساتھ تھا؟ ہے، لیکن ہمارے دل و دماغ میں نہ سنتوں کی قیمت ہے، نہ سنتوں کی عظمت ہے، نہ ہم چلنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی دنیاوی زندگی سدھار پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو چھوڑنے والا ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مال کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو پہلے سے ہی مال نہیں ہے، ہمیں تو یہ حکومت ہے اور ہمارے اعمال اس طرح کی تباہی پر چلاتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اس علاقہ کو اور یہاں کے لوگوں کو اس میوات کو مستقل ایک کام کے لیے چنا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ثم اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس دین کی محنت کے لیے اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے احکام اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے، ہر مرد عورت کی زندگی میں نبی علیہ السلام کا طریقہ قائم اور داخل ہونے کے لیے مستقل اس امت کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔
اس امت کا لفظ اللہ پاک نے نبیوں فرشتوں کے ساتھ جوڑا ہے. استفینا یہ لفظ خاص ہے نبیوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ میں، لیکن اس لفظ کے ذریعے سے اس امت کا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے تاکہ یہ امت اللہ کے حکموں پر 100% چلنے والی ہو، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر 100% چلنے والی ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت ہر حال میں قائم اور دائم رہنے والی ہو. مستقل اس امت کا انتخاب ہے. اس لیے میرے دوستوں جی ساتھیوں میں معلوم کرنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کام کر رہے ہیں، ہماری کامیابی کس کام میں ہے. یہ پوری دنیا اور پوری دنیا کی چیزیں اور پوری دنیا کے نظام، چاند سورج ستاروں کا نکلنا چھپنا، بارش کا برسنا، سردی اور گرمی کے موسمات میں تبدیلی پیدا ہونا، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس امت کا ہر آدمی اس سے نفع حاصل کرے. آج لوگ سردی زیادہ پڑتی ہے لوگ مرنے لگ جاتے ہیں، گرمی زیادہ پڑتی ہے لوگ مرنے لگ جاتے ہیں، حالات کے شکار. یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس سے ڈرے. گرمی زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. سردی زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. انسانوں کے جسم میں دنوں کی تبدیلی، موسموں کی تبدیلی، صبح شام کی تبدیلی، سورج کا زیادہ تیز ہو جانا، اس کا ٹھنڈا ہو جانا، گرم ہو جانا، یہ انسان کی صحت اور طاقت کے لیے ہے، لیکن لوگ اس سے تباہی کے شکار ہیں. یہ کیوں ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس زمین پر پیدا کیا تھا اور ساری کائنات ہماری خدمت میں لگائی، درختوں کو حکم دے دیا کہ پھل دیتے رہو میرے بندے کھاتے رہیں، جانوروں کو حکم دے دیا کہ تم موٹے ہوتے رہو، تمہارا گوشت میرے بندے کھاتے رہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس زمین پر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ثابت کرے کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں. ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. ہم نے اپنی قیمت کو، اپنے ایمان کی قیمت کو پرکھا نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنا جان اور اپنا مال اور اپنا اوقات کو پورے طریقے سے آنن فانن ہر وقت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. مسلمان کا کام ہی ہے. اور مسلمانوں کا مذہب اسلام ایسا صاف ہے، شفاف ہے، ستھرا ہے، کوئی اس میں خیانت نہیں، جھوٹ نہیں، دغا نہیں، پریشانی نہیں. الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن آسان تو اسی کے لیے ہے جو دین کو دین سمجھے، دین سمجھ کر اس پر عمل کرے، اس پر اپنی پوری زندگی لگائے، جان مال اوقات صرف کرے. اور جس کے دل میں دین کی کوئی قیمت نہیں ہے، قرآن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسلام کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو دین اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. ایک صاحب جو ہے ایک مسجد کی جگہ میں گیسٹ ہاؤس بنا رہا تھا، بڑا مسلمان آدمی تھا. اس علاقے کے ایک مسلمان ایک مسجد میں اور مسجد کی جگہ میں مہمان خانہ بنانے جا رہا تھا. اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے گزروں گا، تھک جاؤں گا، تو میں یہاں تھوڑی دیر ٹھہروں گا اور اس میں آرام کر لوں گا. لوگوں نے اس کو سمجھایا، مولوی نے، بھئی یہ مسجد ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اس میں آپ گیسٹ ہاؤس نہیں بنا سکتے، پنچایت ہال نہیں بنا سکتے، ناجائز ہے، حرام ہے. تو کہنے لگا کیسے ناجائز ہے، کیسے حرام ہے؟ قرآن نے اس کو ناجائز بیان کیا ہے کہ تم مسجد میں گیسٹ ہاؤس، اس میں لیٹرن باتھ روم اور سونے کی جگہ مسجد میں بنانا چاہو نہیں بنا سکتے. تو مسلمان نے کیا کہا، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا. اب وہ آدمی کہاں سے مسلمان رہ گیا؟ حدیث کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے. جو قرآن کا انکار کر دے وہ کافر ہے، حدیث کا انکار کر دے وہ تو کافر ہے. ہم ایسا نہ بنے، قرآن کے اور حدیث کے، اسلام کے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے باغی نہ بنے.
معاون بنے، اس کے مددگار ثابت ہوں، اور ہم باغی بنے جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مسلمان ایسے ہو چکے ہیں، ایسے ہیں وہ قرآن کریم کے آدھے حصے کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کے آدھے حصے کا انکار کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے جسموں کے موافق، ان کی سوچ کے موافق، ان کے نفس کے موافق ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جس چیز میں سہولت نظر ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان اتنا کمینہ ہے کہیں بھی اپنی بیٹی کی شادی بغیر نکاح کے اسے بھیج دے؟ ہے کوئی نہیں ہے۔ نکاح کرے گا؟ نہیں میں مسلمان ہوں، میری بیٹی ہے، میں شادی کر رہا ہوں، پیسے خرچ کر رہا ہوں، میں بغیر نکاح کے کیسے بھیج دوں اسے؟ نکاح سنت ہے، سنت سے بڑی چیز فرض ہے۔ آدمی فرض کو، نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں جی ساتھیوں، ہم بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ زمین اور اس زمین کی ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانہ اللہ کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں۔ آج ہم سے ہماری زمینیں، ہماری جائیداد سب چھینی جاتی ہیں، کیوں؟ یہ ایسا حملہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کریم کے باغی ہو گئے؟ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، قرآن کریم سے محبت کرنے والے نہیں رہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیز ساتھیوں، یہ بہت ضروری ہے جہاں جہاں جب بھی جیسے جیسے مواقع پر قرآن کریم کی نسبت سے متعلق مدرسوں میں پروگرام ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سے متعلق ہم کو بلایا جاتا ہے تو ہم بخوشی آئیں اور خوشی کے ساتھ میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے قرآن کریم کو ماننے والے سمجھیں، قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہمارے دلوں کے اندر خوف ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں رہا، قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی، بھئی مدرسے کے بچے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، علماء کرام آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بیچارے کھڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہمارا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اور ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور جو اس کی سزا اور جزا جو ہمیں ملنی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ اس لیے کوئی آدمی اپنا آپ کو دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی نہ کاٹے، نہ دین اس کی زندگی میں ہے، نہ رہنے کا سلیقہ اس کی زندگی میں ہے، نہ کھانے پینے کا سلیقہ اس کی زندگی میں ہے۔ جانور ہیں، ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، انسانوں کے لیے نظام ہے، اور انسانوں کو نظام سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کا نزول آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا کیا، نازل کیا، اور مستقل قرآن کریم کی افہام اور تفہیم کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کی بعثت کی، اور وہ بعثت کا سلسلہ مستقل چلتا رہا، آخری نبی پر ختم ہوا، اور آخری نبی پر قرآن کریم کا نزول ہونے کے باوجود اس کے سمجھنے اور سمجھانے والے علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین اعظام اس زمین پر آتے رہے مستقل۔ اس لیے میرے دوستوں جی ساتھیوں، ہم جب بھی دین کی مجلس میں بیٹھنے کا ہم کو موقع ملے، علماء کرام کی بات سننے کا موقع ملے، دھیان کے ساتھ سنیں، عظمت کے ساتھ سنیں، اس نیت سے سنیں، قرآن کریم کی جو بات ہمیں بتائی جائے اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو سنواریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔